السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سبق نمبر 35 سے لے کر 46 تک کے تمام اسباق کو ملاحظہ کریں گے، اور ان میں انشاءاللہ پیش کیے گئے ہمارا جو خلاصہ ہے اور اسی طرح اس کے جو گرامر کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ 7ویں ویڈیو ہے۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس پاس کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہم کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ فعل مضارع، جو کہ فعل کی اقسام میں سے ایک بہت ہی اہم جز ہے، اس کے بارے میں کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی ویڈیو میں بھی نہ دیکھا ہو۔ تو 35واں جو ہمارا سبق تھا فعل مضارع، اس کے بعد اس کی گردان، قرآنی مثالیں، مضارع مجہول، پھر اس کے بعد لام، سین اور صوفہ کا استعمال، مضارع خفیف اور اخف کا کنسیپٹ، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ، اور پھر اسی طرح نون تاکید خفیفہ، ثقیلہ، یعنی کہ فعل مضارع کے حوالے سے جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آج آپ اس ویڈیو میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور ہمارا جو 45واں سبق تھا وہ تھا فعل امر کے بارے میں، اور لاسٹ تھا فعل نہیں کے بارے میں۔ فعل امر اور فعل نہیں بھی اسی میں انشاءاللہ انکلوڈ ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ساتھ ہی کور ہو جائیں گے۔ تو فعل مضارع کیا ہے جی؟ فعل مضارع جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ فعل کی بیسیکلی تو 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن عربک میں ماضی اور مضارع ہوتا ہے۔ مضارع میں آگے 2 اس کی قسمیں ہیں، ایک ہے حال اور مستقبل، یعنی کہ مضارع کے اندر 2 ٹینس پائے جاتے ہیں، 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے حال اور دوسرا ہوتا ہے مستقبل۔ جو حال ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی، جیسے ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ حال بھی ہے اور اس میں مستقبل بھی ہے۔ اسی طرح علامات فعل مضارع، یہ سب سے اہم چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تا، یا، الف، نون، یہ علامات فعل مضارع ہیں، فعل مضارع کی علامات ہیں۔ آپ ان علامات کی وجہ سے جج کر سکتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ کون سا ہے، واحد ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور یہ کون سی کیٹیگری میں ہے، یا متکلم کا صیغہ ہے، یا پھر یہ غائب کا صیغہ ہے، یا پھر یہ اسی طرح جو ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ آپ ان 4 علامات سے، جن کا مجموعہ آپ اتینا، اگر آپ اتینا لفظ کو یاد کر لیتے ہیں تو اس میں یہ چاروں لفظ آتے ہیں، تا، یا، الف، نون۔ تو جو تا ہے یہ حاضر کے صیغے کو صیغوں کے لیے بنی ہے، یعنی کہ جو سیکنڈ پرسن ہے، اور اسی طرح مؤنث کے صیغوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تا۔ اور یا جو ہے یہ اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ غائب کے صیغے مذکر کے اور ایک مؤنث کا صیغہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ الف جو ہے یہ واحد متکلم کے لیے، اور نون جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ فعل کے شروع میں آتی ہیں تینوں علامات، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا شارٹ سا اوور ویو فعل مضارع کا۔ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم کہ فعل مضارع کو حال یا مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو، یعنی کہ فعل مضارع میں تو دونوں ترجمے ہیں، ینصر وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا، تو ہمیں کس طرح، ہم نے تو چاہتے ہیں کہ ہم فعل حال کی بات کریں، تو پھر کس طرح، کیا طریقہ کار ہے کہ صرف فعل حال کی ہی سمجھ آئے؟ تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں جی۔ حال کے ساتھ اگر آپ نے اس کو خاص کرنا ہے تو پھر لام لگائیں گے شروع میں، اور مستقبل کے ساتھ اگر خاص کرنا ہے تو پھر سین یا صوفہ لگائیں گے مضارع کے شروع میں، تو ان کے معنوں میں جو ہے وہ حال اور مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائیں گے۔ لام لگایا، ینصرو کا مطلب ہے کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب ہم نے لام لگا دیا لینصرو تو وہ مدد کرتا ہے، یہ حال کے ساتھ خاص ہو گیا، اس میں سے کرے گا والا لفظ نکل گیا۔ اب سینصرو وہ ابھی ان قریب مدد کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے کرتا ہے والا ترجمہ نکل گیا۔ اسی طرح سوف تعلمون تم جلدی جان لو گے، تم جانتے ہو نہیں اس میں ہوگا ترجمہ، کیونکہ اس کے شروع میں سین یا صوفہ آ گیا۔ اب سین جو ہے یہ تھوڑے ڈسٹنس کے لیے آتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جس میں ہو کہ ابھی ابھی کوئی کام ہوا ہے، جبکہ صوفہ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اگر ترجمے میں کوئی وقت جو ہے اس میں ڈیلے پایا جائے تو پھر یہ صوفہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جی۔
آگے دیکھیں جی، فعل مضارع خفیف اور اخف کا کنسیپٹ، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ فعل مضارع خفیف یعنی کہ فعل مضارع ہلکا کب ہوتا ہے، اور اخف اور بہت زیادہ ہلکا کب ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے جو حروف ناصبہ یہ خفیف کرتے ہیں، کم ہلکا کرتے ہیں، ان لن کئی اذن حتی اور لی، مین میجر چار ہیں، ان لن کئی زن حتی اور لی، کبھی کبھار یہ بھی جو ہیں وہ حروف ناصبہ میں ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم ہے حروف جازمہ کی، جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوں تو اس کو اخف کر دیتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ہلکا کر دیتے ہیں، اور یہ 6 ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ ٹھیک ہے جی، 5 ہے سوری۔ تو یہ 5 حروف جازمہ کہلاتے ہیں۔ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو کیا عمل کرتے ہیں یہ ناصبہ اور جازمہ؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس 14 سیغے ہوتے ہیں کسی بھی فعل کی گردان جب ہم کرتے ہیں تو اس کے کتنے سیغے ہوتے ہیں جی؟ 14 سیغے ہوتے ہیں۔ پہلے 5 سیغے جو ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں جو یہ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور اسی طرح واحد متکلم اور جمع متکلم کے یہ 5 سیغے جو ہیں، ان پر جب حروف ناصبہ داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان 5 سیغوں کے آخر پر زبر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یفعلو یفعلا بن گیا، تفعلو تفعلا بن گیا، تفعلو پھر آگے تفعلا، افعلا، نفعلا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کم ہلکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ زبر بھی گرا دی جائے تو پھر یہ اخف بہت زیادہ ہلکے ہو جائیں گے، تو یہ حروف جازمہ کی وجہ سے گرتی ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، جب حروف جازمہ آئیں گے، لم، لما، لام امر یا لائے نہیں ان کے شروع میں آئے گا، جیسے لم یفعل، لما یفعل، یا لی یفعل اور ان یفعل، تو دین جو ہے یہ جو ہے اس کے آخر پر جزم آ جائے گی، اور جس فعل مضارع کے آخر پر جزم آئے وہ اخف فعل مضارع ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ خفیف فعل مضارع کون سا ہے تو آپ بتائیں کہ جس کے شروع میں حروف ناصبہ آ جائیں تو وہ خفیف ہے، اور اخف کون سا ہوتا ہے؟ جن کے شروع میں حروف جازمہ آ جائیں وہ مضارع اخف ہوتا ہے۔ جی، دوسری قسم سیغوں کی 14 سیغوں میں سے پہلے 5 ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ جو ہے وہ 6، تو باقی کتنے سیغے رہ گئے؟ 5 ہو گئے ان میں سے۔ باقی آپ دیکھیں جی، یفعلانی، یہ 7 سیغے جو ہیں، ٹھیک ہے جی، 7 سیغوں میں آپ دیکھیں 9 سیغے باقی ٹوٹل رہتے ہیں، لیکن 7 سیغے دوسرے گروپ میں ہم نے 7 سیغے رکھے ہیں جن کے آخر پر نون اعرابی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی بھی عامل داخل ہو، کوئی بھی ایسا یعنی کہ کوئی بھی ایسا عامل داخل ہو تو اس کی وجہ سے یہ نون اعرابی جو ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلون، یہ 7 صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کے آخر سے نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ جی، تو دیکھیں یہ جو ان کے آخر پہ نون اعرابی ہے وہ گر گیا، یفعلانی، یفعلا، تفعلانی، تفعلا، ان کے آخر سے نون اعرابی دیکھیں گر گیا ہے۔ جمع کے صیغوں میں دیکھیں، یفعلون، یفعلو بن گیا، تفعلون، تفعلو، اور تفعلینا یہ واحد مؤنث حاضر کا پہلا صیغہ ہے، اس کے آخر سے بھی نون اعرابی گر گیا۔ لیکن 2 صیغے ایسے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا، کہ جن کے آخر پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ دونوں جمع مؤنث کے صیغے ہیں، اور ان میں نون اعرابی نہیں بلکہ اصلی نون ہوتا ہے جو جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں گرتا۔ ٹھیک ہے جی، جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں ان میں سے نون نہیں گرتا۔ ایک ان میں سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ایک جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ٹوٹل یہ 14 صیغوں کی ڈیوائیڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ جو نون اعرابی گرتا ہے یہ دونوں کے آنے کی وجہ سے گرتا ہے، حروف ناصبہ اور جازمہ کی وجہ سے، لیکن ان کے یہ پہلے جو فرسٹ 5 صیغے ہیں ان میں ان، لن، کئی، زن حروف ناصبہ کی وجہ سے آخر پر جو ہے وہ فتحہ آ جاتا ہے، اور حروف جازمہ کی وجہ سے ان کے آخر پر جو ہے وہ جزمہ آ جاتی ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، فعل مضارع بانون تاکید خفیفہ و ثقیلہ، انگلش میں آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کا انرجیٹک موڈ جو ہوتا ہے، یعنی کہ فعل مضارع کا جو تاکید والا موڈ ہوتا ہے وہ کس طرح؟ نون تاکید خفیفہ جو ہوتا ہے، اس میں 2 نون ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نون ساکن اور دوسرا ہوتا ہے نون مشدد۔ نون مشدد جو ساکن جو ہوتا ہے یہ کم تاکید اس میں ہوتی ہے، اور یہ صرف 8 صیغوں کے ساتھ لگتا ہے، جیسے لیفعلن، یہ آخر پہ نون ساکن ہے،
اور اس میں کم تاکید ہوتی ہے بنسبت نون تاکید ثقیلہ کے۔ نون تاکید ثقیلہ میں زیادہ تاکید ہوتی ہے اور تمام صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ لگ سکتا ہے آخر پر، جیسے لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، اس طرح کر کے اس کی ساری جو سیٹنگ وہ صیغوں کی بنے گی۔ اور اس کے معنی میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے نون تاکید لگانے سے؟ معنی ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، اور شروع میں جو ہے اس کے لام ضرور لگتا ہے، دیکھیں نا، لیفعلن، لیفعلن، اور یہ دونوں میں کامن چیز ہے، یعنی کہ یہ نون تاکید خفیفہ میں بھی کامن ہے یہ چیز، اور نون تاکید ثقیلہ میں بھی یہ کامن ہے چیز کہ ان کے شروع میں لام ضرور لگتا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے کیا ڈفرنس ہے اور کیا صیغوں میں کن کن صیغوں میں آتا ہے، یہ آپ کے سامنے مکمل چارٹ کی شکل میں موجود ہے۔ جی، تو فعل امر جو ہے کسی کو کام کا حکم دینا، انصر تو مدد کر، یہ فعل امر ہے، ڈو اٹ، انصر تو مدد کر، کسی کو کام کا حکم کر دینا، یہ ہوتا ہے فعل امر۔ کل 6 صیغے ہوتے ہیں، اور اس میں فعل امر حاضر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ فعل امر غائب یا فعل امر جو ہوتا ہے وہ متکلم وہ نہیں ہوتے، اصل جو ہوتا ہے فعل امر حاضر ہی ہوتا ہے، امر حاضر معروف جس کو ہم کہتے ہیں، اصل یہی ہوتا ہے۔ اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 اس کے مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 اس کے مؤنث کے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ علامت مضارع، یہ مضارع سے بنتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے جی۔ مضارع کی جو علامات ہیں 4، ان میں سے جو علامت مضارع ہم نے حاضر کے صیغے لینے، اور حاضر کے صیغوں میں علامت مضارع تا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے مضارع میں۔ تو علامت مضارع تا کو ختم کریں، مثلا تفعلوا سے، یہ آپ کے سامنے فاعل لام آ گیا۔ آخری حرف کو ساکن کر دیں، جیسے آخر پر پیش تھی تو لام کے اوپر جزم آ گئی۔ تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے علامت مضارع کے ساتھ والا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگا دیں۔ مثلا یہ دیکھیں جی، ہم نے الف ساتھ اٹیچ کر دیا، اب حمزہ وصلی جو شروع میں ہم نے حمزہ لگانا ہے اس پہ ہم نے ضمہ لگانا ہے، کسرہ لگانا ہے، فتحہ لگانا ہے، کیا لگانا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ حمزہ وصلی کو حرکت دینے سے قبل فعل مضارع کے عین کلمے کو، یعنی کہ جو اس کا سینٹرل والا ایریا ہے عین والا، وہاں پہ آپ دیکھیں اگر وہاں پر پیش ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو حمزے کے اوپر پیش ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے تنصرو سے انصر، اب یہاں پہ آپ دیکھیں عین کلمے کے اوپر پیش تھی تو ہم نے حمزہ وصلی کو بھی پیش دی انصر، اور اسی طرح تجلسو سے اجلس، عین کلمے کے نیچے زیر تھی تو ہم نے کیا کہا کہ حمزہ کو کسرہ دے دینا ہے، تو حمزہ کو کسرہ دے دیا۔ فعل مضارع سے فعل امر گردان کی شکل میں آپ دیکھیں ذرا، یہاں پہ بہت زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس کے 6 صیغے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تنصرو، تو مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ انصر، تو ایک مرد مدد کر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تنصرا سے انصرا، علامت مضارع کو ختم کر دیا، اور جو ہے تنصران سے انصرا، اور آخر سے نون اعرابی بھی گریا۔ تم دو مرد جو ہے وہ مدد کرو، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ۔ تنصرون، انصرو بن گیا جی، اور اسی طرح تنصرین سے انصری، اور تنصران سے انصرا، اور تنصرن سے انصرن، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے فعل امر، فعل مضارع سے کس طرح بنا، آپ کے سامنے ٹوٹل گردان موجود ہے۔ تنصرینہ میں شروع سے تا ختم کیا، آخر سے نون اعرابی، تو بن گیا انصری، عورت کے لیے، یعنی کہ 3 صیغے جو ہیں یہ مؤنث کے لیے ہیں اور 3 مذکر کے لیے ہیں، ٹوٹل یہ 6 صیغے بنتے ہیں جی۔ آگے دیکھیں جی، فعل نہیں، کسی کو کام سے رکنے کا حکم دینا، جیسے لا تنصر، تو مدد نہ کر، یہ ہوتا ہے فعل نہیں، اور یہ شروع میں فعل مضارع کے صرف لا لگا دیں اور آخر فعل مضارع کا ساکن کر دیں، فعل جو مضارع معروف کے حاضر کے صیغے ہیں تو یہ فعل نہیں بن جاتا ہے۔ کل 6 صیغے ہوتے ہیں اس کے بھی امر کی طرح۔ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں، مثلا تفعلوا سے لا تفعل، لا تفعلوا، اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، مثلا لا تفعلوا سے لا تفعل، اور نون رابع اگر ہو تو گرا دیں، مثلا تفعلان سے لا تفعلا، اور جمع مؤنث کا نون نہیں گرے گا، مثلا تفعلنا سے لا تفعلنا۔ فعل مضارع سے فعل نہیں کی، تنصرو، لا تنصر، تنصرانی، لا تنصرا، تنصرونا، یہاں پر نون ہونا چاہیے، لا تنصرو، اور اسی طرح تنصرین سے لا تنصری، تنصران سے لا تنصرا، تنصرنا سے لا تنصرنا۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ جو امر ہم نے پڑھا اس میں لا تنصرا یہاں پر جو آ رہا ہے، یہاں پر تا کی جگہ پہ الف لگایا تھا ہم نے، لیکن اس میں یہ الف نہیں لگے گا، آخر سے چینجنگ وہی ویسے ہی ہوگی جیسے امر کے صیغے میں ہوئی تھی، یہ نہیں کی گردان ہے۔
جی ابھی تک ہم نے یہ والے ٹاپک پڑھ لیے ہیں، کلمہ اور اس کی اقسام، معرفہ اور نکرہ، اسم مذکر و مؤنث، واحد تثنیہ جمع، جمع مذکر مؤنث سالم، یہ سارے ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ان کی روشنی میں اور آج ہم نے جو پڑھا ہے مضارع خفیف، خف نون تاکید خفیفہ ثقیلہ، اور اسی طرح فعل امر اور فعل نہیں، ان کی روشنی میں انشاءاللہ یہ عبارات ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، من اسم ہے، اسم استفہام کے لیے بھی آتا ہے، یعمل فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی علامت اس میں یا ہے، تو پھر یہ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے۔ اور یہاں پر سوءن یہ جو ہے مفعول ہے، اور او یہاں پر جو ہے یظلم او یا یظلم یہ پھر آگے جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور یہاں پر یہ فعل مضارع مجزوم ہے، اخف ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی فعل مضارع اخف ہے، یہاں پر بھی فعل مضارع اخف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، نفسہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ اضافت کی وجہ سے یہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ ثم پھر یستغفر اللہ، یستغفر پھر آگے جا کے جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور یہاں پر یہ پھر اخف ہے، لفظ اللہ یہاں پر جو ہے وہ مفعول ہے، اور یجد اللہ پھر آگے فعل مضارع ہے اور پھر اخف ہے، لفظ اللہ پھر مفعول ہے، غفور الرحیمہ موصوف صفت مرکب توصیفی ہے، اور جو عمل کرے برا او یظلم یا پھر وہ نفسہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کا طلبگار ہو، یجد اللہ غفور الرحیمہ تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا۔ جی فثبتو امر حاضر کا صیغہ ہے، اسبت اسبتا، اسبتو فا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، فا حرف ہے، اصل میں ہے اسبتو، الف کے اوپر ہم نے حمزہ اس لیے پڑھا ہے کیونکہ اس کا عین کلمہ جو ہے وہ تا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عین کلمے کے اوپر اگر پیش ہوگی تو ہم ہر صورت میں اس کے شروع میں جو حمزہ لگائیں گے، حمزہ وصلی، اس پہ پیش ہی پڑھیں گے۔ فثبتو فعل مضارع سے بنا ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو وذکر اللہ واو عاطفہ پھر، اور اذکر اللہ یہ آگے پھر جو ہے وہ ذکر یذکر سے ہے، ذکر کرنا، تم ذکر کرو، فعل امر حاضر کا صیغہ ہے، لفظی اللہ یہاں پر مفعول ہے، کثیراً پھر آگے اس کا مفعول بن جاتا ہے، لعلکم لعل جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ بالفعل سے ہے، کم اٹیچڈ ضمیر آ گئی ہے اس کے ساتھ، ضمیر متصل اس کو کہتے ہیں، تفلحون یہ فعل مضارع ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کیا کیسے پتہ چلا؟ تا کی وجہ سے، تا جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ یہ جمع کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور آخر پہ واو اور نون پریزنٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فثبتو پس تم ثابت قدم رہو، وذکر اللہ اور تم اللہ کا ذکر کرو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ وقلنا یا آدم اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن تو ٹھہر، انت آپ ٹھہریں، وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی جنت میں، یہ بھی جو ہے امر حاضر کا اس میں صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ یا آدم حرف ندا ہے، ہم نے پڑھا پیچھے، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں حرف ندا وغیرہ یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں حرف ندا، یا آدم، یا حرف ندا، آدم منادا ہے، اسکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل امر ہے۔ اور لفظی علامت ہمیں کیسے پتہ چلی کہ اس کے آخر پر جو نون ہے وہ ساکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اسکن، اور ہم نے الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا عین کلمہ اس کے اوپر پیش ہے، تو جب پیش آئے گی عین کلمے کے اوپر تو شروع میں صرف اور صرف پیش ہی لگے گی حمزے کے اوپر۔ انت یہ ضمیر منفصل ہے، الگ سے لکھی ہوئی ضمیر ہے، اٹیچ نہیں ہے، ضمیر متصل نہیں ہے۔ وزوجو کا اور آپ کی بیوی، زوجو کا آپ کی بیوی، کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب غیر مفید کی یہ کون سی قسم ہے؟ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب اشاری ہے، یا مرکب جاری ہے؟ یہ چار قسموں میں سے کون سی قسم بنتی ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس کے ترجمے میں کا کے کی آ رہا ہے۔ الجنت یہ آگے پھر مفعول بن رہا ہے، کس جگہ پہ رہنا ہے؟ جنت میں رہنا ہے، اس وجہ سے یہ جنت کا جو لفظ ہے یہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ اگر دیکھیں جی، وَلَقَدْ فَتَنَّا اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا، فتننا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ، فتنتو فتننا،
الذین اسم موصولہ ہے، من حرف جار ہے، قبلہم مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ابھی ہم نے پڑھا فعل مضارع، اس کا انرجیٹک موڈ بانون تقید ثقیلہ اور بانون تقید خفیفہ، تو یہاں پر یہ فعل مضارع جو ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ میں بانون تقید ثقیلہ ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور لام جو ہے آپ کو پتہ ہے جب آخر پہ نون تاکید کا لگتا ہے تو شروع میں لام تاکید لازمی آتا ہے، تو یہ تو اس کا بائی ڈیفالٹ آ گیا لام۔ اب جو یہ صیغہ کون سا ہے، یہ واحد مذکر حاضر غائب کا صیغہ ہے، کس طرح پتہ چلا؟ یا کی وجہ سے، کیونکہ یا جو ہے یہ غائب کے صیغوں کے لیے موسٹلی استعمال ہوتی ہے، اگر شروع میں آ جائے۔ علامات مضارع چونکہ 4 ہیں، الف تا یا نون، الف واحد متکلم کے لیے، نون جمع متکلم کے لیے، تا جو ہے یہ حاضر اور مؤنث کے لیے، اور یا یہ غائب کے لیے استعمال، غائب کے صیغوں کے لیے۔ الذین حرف فلیعلمن اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ فاعل ہے یہاں پر، الذین یہ اسم موصول ہے، صدقوا فعل ماضی ہے، صدقہ صدقا صدقو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ولیعلمن اگین جو ہے دوبارہ سے یہاں پر مضارع کا جو ہے بانون تقید ثقیلہ کی وجہ سے یہ ایسے آیا ہے، اور الکاذبین یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، یہ اس کی نسبی حالت ہے، ورنہ کاذبون ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، لیکن اس کی نسبی حالت اس طرح سے آتی ہے، نون مفتوح ما قبل یا ساکن اور اس سے ما قبل مکسور جو لفظ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن کہ جس کے اندر ہم نے مضارع کے بارے میں ٹوٹلی ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فعل امر اور اس کی آگے فعل نہیں کے بارے میں ٹوٹلی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو ریکمینڈ کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔